شکر کا مفہوم اور اس کے درجات۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ زبان سے الحمدللہ یا حمد و ثنا کے دیگر کلمات کہنا شکر ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا باعث رحمت و سعادت ہے، مگر شکر فقط زبان سے تعریف کے کلمات ادا کرنے کا نام نہیں، اس کی تعریف کچھ اور ہے۔ شکر کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ احسان و انعام پر احسان کرنے والے رب کریم کی یوں تعظیم کرنا جو اس کی نافرمانی و ناشکری سے باز رکھے۔ وضاحت کے لیے اسے یوں سمجھ لیجئے کہ اگر عام شخص ہمیں کوئی بات کہے تو اس کی پرواہ نہیں ہوگی، سمجھیں گے کہ مان لی تو بھی ٹھیک ہے اور نہ مانی تو بھی خیر ہے۔ اس کے برعکس وہی بات ہمیں ایسا شخص کہے جس کا ہمارے دل میں احترام و اکرام ہے تو اس میں سستی نہیں کریں گے، کیونکہ دل میں اس کی تعظیم ہے۔ شکر کے درجات۔ شکر کا پہلا اور ابتدائی درجہ وہ ہے جس کا تذکرہ ہوا کہ احسان فرمانے والے رب کریم کی تعظیم جو اس کی نافرمانی سے روک دے۔ پھر جس قدر تعظیم بڑھتی جائے گی شکر کے جذبات میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا۔ اگلا درجہ یہ ہے کہ انسان نعمتوں سے نوازنے والے مالک کریم کے حکم کو پورا کرنے میں پوری کوشش صرف کر دیں، اور اس سے بھی اگلا مرحلہ یہ ہے کہ بندہ بلائیاں عطا فرمانے والے مہربان خالق کے حقوق کو پورا کرنے کے لیے جان لڑا دے۔ حسین مثال۔ خالق کائنات کی بے مثال تعظیم اور اس کے شکر کا حسین ترین انداز امام الحامدین و سید الشاکرین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں نظر آتا ہے۔ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اس قدر قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے، سوج گئے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اپنوں کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے، یعنی اس شان قرب و محبوبیت کے باوجود آپ اس قدر مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ فرمایا یا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں اپنے رب کریم کی اس قدر تعظیم ہے کہ گناہ کا تو تصور بھی نہیں۔ آپ سید المعصومین ہیں۔ آپ کے شکر و احسان مندی کا یہ حسین ترین انداز ہے، رب تعالیٰ کے حضور بندگی و نیاز مندی کے لیے اس قدر مشقت اٹھاتے ہیں۔